اور مرحوم زوجہ علی رضا جس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں تلاوت کلام پاک کے فرائض انجام دیں گے مولوی سید احمد رضا رضوی صاحب منجھن پوری، جو ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ تلاوت کلام الہی کے فرائض انجام دیں گے۔ اس کے فوراً بعد سوزخانی کے فرائض انجام دینے کے لیے جناب افروز حیدر نقوی صاحب اور پیشخانی کا سلسلہ اس کے بعد شروع ہوگا، جس میں پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے جناب سید باقر رضا رضوی صاحب اور جناب فیض صاحب منجھن پوری۔ آپ تمامی حضرات سے ملتمس ہوں کہ فرش مجلس پر تشریف لائیں تاکہ مجلس کا آغاز کیا جا سکے۔ اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں پوروانچل کی شان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید وسیع حسن خان صاحب قبلہ فیض آباد۔ حضرات، وہ خطیب صداقت کی اگر لفظیں بدل کر یہ کہوں کہ جو صرف اتوار کو ہی خالی نہیں ہے، اس کے ساتھ اس وقت اس خطیب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جمعرات کو فون کیجئے تو کہیں نہ کہیں وعدہ ہے، جمعہ کو کیجئے تو وعدہ ہے، سنیچر کو کیجئے تو اس کا وعدہ ہے۔ یہ وہ خطیب ہے جو ہندوستان کی شان بن کے، اور وہ زبان اتنی خوبصورت ہے، انداز بیان اتنا خوبصورت ہے کہ باتیں دلوں میں راسخ ہو جاتی ہیں، دلوں تک اترتی چلی جاتی ہیں۔ حضرات، میں پھر ایک مرتبہ فہرست کا اعلان کر دوں، اور میری آواز اگر آپ حضرات تک پہنچ رہی ہے تو آپ فرش مجلس پر آ جائیں تاکہ مجلس کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے۔ مجلس میں تلاوت کلام پاک کے فرائض انجام دیں گے مولوی سید احمد رضا رضوی صاحب منجھن پوری، سوزخانی کے فرائض انجام دیں گے جناب افروز حیدر نقوی صاحب، اور اس کے بعد پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے جناب سید باقر رضا رضوی اور جناب فیض منجھن پوری صاحب، اور اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ فیض آباد۔ عزیزو، یہ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور جہاں تک مجھے خبر ہے کہ اس ماں کی بچیاں موجود ہیں، اور یقیناً اس دار فانی سے دار بقا میں چلے جانا یہ ایک ایسا غم ہے جس کا مداوع ممکن نہیں ہے۔ یہ ایسی نعمت پروردگار ہے، جب ہمارے درمیان رہتی ہے تو شاید ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن جب اس شفقت و محبت کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا۔ یہ وہ سایہ دار درخت ہے، وہ شجر ہے کہ جس کے سائے میں جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں دنیا کی تمازت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب یہ ہمارے جن کی مائیں اس دنیا میں سلامت ہیں انہیں پروردگار طول عمر عطا فرمائے، اور جن کی مائیں اس دنیا سے گزر گئی ہیں پروردگار انہیں جوار شہزادی کونین میں جگہ عنایت فرمائے۔ چار مصرے ان بچیوں کی سمت سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور اس کے بعد تلاوت کلام پاک کے فرائض انجام دیں گے مولوی سید احمد رضا رضوی صاحب۔ علم و ادب کا ہنر حاصل ہوتا ہے، علم و ادب کا ہنر حاصل ہوتا ہے۔ یہ تو مجھ سے دیکھیں کہ ڈھونڈتی ہیں یہ نگاہیں، آپ ہی ہیں یہ نگاہیں، آپ کو دالان میں سو گئی مادر ہماری جا کے قبرستان میں، اور کھولتا ہوں جب کلام حق تو آتا ہے خیال، کھولتا ہوں جب کلام حق تو آتا ہے خیال، آپ کی انگشت مل جائے ہمیں قرآن میں،
کھولتا ہوں جب کلام حق تو آتا ہے خیال، آپ کی انگشت مل جائے ہمیں قرآن میں۔ آئیے انہی 4 مصروں کے سائے میں حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں مولوی سید احمد رضا رضوی صاحب قبلہ منجھن پوری کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کے فرائض کو انجام دیں۔ بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال کریں حضرات، فرائض کو انجام دیں، بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال کریں حضرات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان وإذا الجحيم صُعِّرَتْ وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين يذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ الله أكبر۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العلي العظيم. حضرات، ابھی آپ کے روبرو نظر تھے مولوی احمد رضا صاحب منجن پوری، جو تلاوت کلام پاک کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ قبل اس کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے، میری مؤدبانہ گزارش ہے ان افراد سے جو ادھر ادھر تشریف فرما ہیں کہ وہ اس فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ اس فرش کی عظمت کا اندازہ اگر ہمیں ہو جائے تو ہم اس فرش سے اٹھنا ہی نہ چاہیں۔ یہ وہ فرش ہے جس پر آنے کے لیے ملائکہ عرش چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، ابھی بات آپ تک شاید پہنچی نہیں ہے۔ صرف ملائکہ عرش نہیں چھوڑتے، وہ پاک ہستیاں بھی اپنے اپنے مقام سے اٹھ کے یہاں آ جاتی ہیں جن کے صدقے میں خلقت ہوئی ہے اس جہان کی۔ اور اگر آپ کے احساس تک ابھی میرا جملہ نہیں پہنچا تو ایک احساس سے بھرا ہوا جملہ آپ کے حوالے کروں، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اس فرش عزا پر ایک وہ دکھیاری ماں آتی ہے کہ جس کی پسلیاں شکستہ ہیں، جس کے رخسار پر تماچوں کے نشان موجود ہیں۔ کیا ہمارا ضمیر یہ گوارا کرے کہ وہ شاہزادی اس فرش پر آ کر ہمارا انتظار کریں اور ہم گلی کوچوں میں ٹہلتے ہوئے نظر آئیں؟ اگر ہم اتنے بےہوش ہو چکے ہیں تو یقین جانیے نہ یہ فرش عزا فائدہ دے گا، نہ ہماری نمازیں فائدہ دیں گی، نہ ہمارے روزے ہمیں فائدہ دیں گے، نہ ہمارے کوئی بھی احکام شرعی ہمیں فائدہ پہنچائیں گے۔ کیونکہ اگر ہمارے دلوں میں ان پاک ہستیوں کا احترام باقی نہیں ہے تو ہمارے سارے عمل رائے گاں ہیں۔ میری مؤدبانہ گزارش ہے ان افراد سے جو ادھر ادھر ہیں، وہ فرش پر تشریف لائیں۔ چونکہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، میں 4 مصرع موت کے حوالے سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور اس کے بعد سوسخانی کے فرائض انجام دینے کے لیے آپ کے روبرو نظر ہوں گے جناب افروز حیدر نقوی صاحب جو ہمارے درمیان موجود ہیں۔ موت نہ کہیے، شفا حاصل ہوئی بیمار کو۔ موت نہ کہیے، شفا حاصل ہوئی بیمار کو۔ موت آتی ہی کہاں ہے شہ کے ماتمدار کو۔ موت نہ کہیے، شفا حاصل ہوئی بیمار کو۔ موت آتی ہی کہاں ہے شہ کے ماتمدار کو۔ اور یہ ملاقات علی کا ایک بہانہ ہے حسن، یہ ملاقات علی کا ایک بہانہ ہے حسن۔ موت لے جاتی ہے وجہ اللہ کے دیدار کو۔ یہ ملاقات علی کا ایک بہانہ ہے حسن، موت لے جاتی ہے وجہ اللہ کے دیدار کو۔ انہی 4 مصروں کے سائے میں میں حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں جناب افروز حیدر نقوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور سوسخانی کے فرائض کو انجام دیں۔ آپ بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔
ایک باواز بلند نعرے صلوات. حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب، قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ، قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ، دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب، حسین بن کے زمانے. ایک نعرے صلوات. دعا ہے اتنی کی راضی ہو فاطمہ، زہرا، دعا ہے اتنی کی راضی ہو فاطمہ، زہرا، ولائے آل محمد میں ایسا کام کروں، خدا یا مجھ پہ کبھی بھی نہ ایسا وقت آئے، خدا یا مجھ پہ کبھی بھی نہ ایسا وقت آئے
دشمن زہرا کا احترام کروں دعا ہے اتنی کہ راضی رہ گئے دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا پانی جب پایا ہر ایک تشنا دہن یاد آیا ارے رہ گئی دشت میں تن وطن یاد آیا پانی جب پایا ہر ایک تشنا دہن یاد آیا ارے لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب ارے لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب ارے لاش پر بھائی کی پہنچی تو کفن یاد آیا ارے رہ گئی دشت میں فاتحہ جب فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا جب فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا ویران جناب شیر الہی کا گھر کیا دامن قبا کا اشکوں سے حیدر نے تر کیا قربان علی کی بیٹیوں
سر کیا چلا سر کو پیٹ کے اماں کے دھر گئی ہم پیٹنے کو رہ گئے اور آپ مر گئی اماں خدا کے واسطے ہم کو بھی لو بلا چھاتی پہ اپنی پیار سے ہم کو بھی لو سلا ہے ابھی سے آپ نے ہم کو دیا بھلا آنکھیں بھی ہیں پھری ہوئی من کا بھی ہے ڈھلا آنکھیں بھی ہیں پھری ہوئی من کا بھی ہے ڈھلا اس داغ سے دلوں کو نہ کیوں بے قراری ہو کچھ منہ سے بولیے کہ تشفی ہماری ہو کچھ منہ سے بولیے کہ تشفی ہماری ہو زینب تو کہہ رہی تھی ابھی یہ بسد ملال اتنے میں آئے روتے ہوئے فاطمہ کے لال خواہر کے منہ کو دیکھ کے بولے وہ خوش خصال بہنا بتاؤ اس گھڑی اماں کا کیا ہے حال بہنا بتاؤ اس گھڑی اماں کا کیا ہے حال کیا غش میں ہے جو آنکھ بھی اب کھولتی نہیں ہم رو رہے ہیں دیر سے اب بولتی نہیں ہم رو رہے ہیں دیر سے اب بولتی نہیں جھک کر حسین نے رخ مادر پہ کی نگاہ دیکھا جو روح فاطمہ نے لی عدم کی راہ زلفوں کو نوچ کر یہ پکارا وہ رش کے ماں اماں ہماری مر گئی ہم ہو گئے تباہ اماں ہماری مر گئی ہم ہو گئے تباہ ہم دو زدہ یتیمی کے ہاتھوں سے لٹ گئے سر پیٹ
پیٹو بھائی ماں سے کہ ہم آج چھٹ گئے، سر پیٹو بھائی ماں سے کہ ہم آج چھٹ گئے، جب فاطمہ نے خود حضرات آپ کے روبرو نظر سوزخانی کے فرائض انجام دیے جا رہے تھے۔ قبل اس کے کہ میں پیشخانی کے فرائض انجام دینے کے لیے آواز دوں، جناب فیض صاحب کو آپ سے ملتمس ہوں کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز کبریٰ بنت محمد مختار مرحوم کی روح کو ایصال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ حضرات، چونکہ کنیز فاطمہ کی تھی جو اس دنیا سے گزر گئی ہے، تو شہزادی کا تذکرہ ہونا بھی ضروری ہے۔ 4 مصرے اسی شہزادی کے حوالے سے سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد پیشخانی کے فرائض انجام دینے کے لیے میں حرف التماس لے کر حاضر ہوں گا جناب فیض صاحب منجن پوری کی خدمت میں کہ نفس پیغمبر علی بنت پیغمبر فاطمہ، نفس پیغمبر علی بنت پیغمبر فاطمہ، جلوہ جلوہ مرتضی منظر بمنظر فاطمہ، نفس پیغمبر علی بنت پیغمبر فاطمہ، جلوہ جلوہ مرتضی منظر بمنظر فاطمہ۔ اور ایک منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ وہاں تک آپ محظوظ ہوں گے کہ نفس پیغمبر علی بنت پیغمبر فاطمہ، جلوہ جلوہ مرتضی منظر بمنظر فاطمہ، اور نقش پائے فاطمہ پر چل رہے ہیں مرتضی، نقش پائے فاطمہ پر چل رہے ہیں مرتضی، مرتضی ہم سب کے رہبر، ان کی رہبر فاطمہ، مرتضی ہم سب کے رہبر، ان کی رہبر فاطمہ۔ آئیے انہی 4 مصروں کے سائے میں میں حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں جناب فیض صاحب منجن پوری کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں۔ ہاں، ایک التماس اور ہے کہ اختصار سے کام لیا جائے تاکہ خطیب صداقت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کو زیادہ سے زیادہ وقت ملے اور ان کے بیان سے مومنین مستفید ہوں۔ ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال کریں حضرات۔ بسم اللہ نعرہ صلوات۔ چار مصرے آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ کریں گے بطور اصلاح۔ دور ہے دور
منزل سے وہ جو رہنما سے دور ہے، دور ہے منزل سے وہ جو رہنما سے دور ہے، جو علی سے دور ہے وہ کبریا سے دور ہے، دور ہے منزل سے وہ جو رہنما سے دور ہے۔ تیسرا اور چوتھا مصرع کہ جو مصلی چھوڑ دے وہ کیا عزادار حسین، جو مصلی چھوڑ دے وہ کیا عزادار حسین، ارے وہ نمازی کیا کہ جو فرش عزا سے دور ہے، جو مصلی چھوڑ دے وہ کیا عزادار حسین، وہ نمازی کیا کہ جو فرش عزا سے دور ہے، دور ہے منزل سے وہ جو رہنما سے دور ہے۔ درگاہما چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں گے حضرات۔ ایک دن زمانے میں عدل کا نظام آئے گا، عدل کا نظام آئے گا۔ درود پڑھیں مل جل کر کے حضرات۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سے بہتر درود پڑھیں حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ سماعت کریں گے حضرات۔ ایک دن زمانے میں عدل کا نظام آئے گا، عدل کا نظام آئے گا، عدل کا نظام آئے گا، غیب کے نشے من سے جب میرا امام آئے گا، جب میرا امام آئے گا، عدل کا نظام آئے گا، اور لے کے اپنے ہاتھوں میں ذوالفقار شیر کبریا، لے کے اپنے ہاتھوں ذوالفقار شیر کبریا، قاتلان زہرا سے لینے انتقام آئے گا، مل کر یا لینے انتقام آئے گا، عدل کا نظام آئے گا،
جب میرا امام آئے گا. درود پڑھیں باواز بلند. ایک مطلع اور چند اشعار حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں گے. ذات واجب کے سوا جیسے خدا کوئی نہیں، ذات واجب کے سوا جیسے خدا کوئی نہیں، ویسے 14 کی طرح بندہ ہوا کوئی نہیں، ویسے 14 کی طرح بندہ ہوا کوئی نہیں، بافضیلت ہاجرہ سارا مریم ہے مگر، بافضیلت ہاجرہ سارا مریم ہے مگر، ہر جس بلندی پر ہے زہرا دوسرا کوئی نہیں، بافضیلت ہاجرہ سارا مریم ہے مگر، جس بلندی پر ہے زہرا دوسرا کوئی نہیں، بات رشتے کی چلی تو آئیے وہی خدا، جز علی دنیا میں کفو فاطمہ کوئی نہیں، اور یوں تو تھا مال غنیمت پر ہزاروں کا ہجوم، یوں تو تھا مال غنیمت پر ہزاروں کا ہجوم، بات آئی جان کی تو پھر دکھا کوئی نہیں. یہ بھی شعر بطور خاص سماعت کریں گے حضرات کہ محترم ہے خاک مکہ اور مدینہ بھی مگر، محترم ہے خاک مکہ اور مدینہ بھی مگر، خاک کربل کے سوا خاک شفا کوئی نہیں، بافضیلت ہاجرہ سارا مریم ہے مگر، جس بلندی پر ہے زہرا دوسرا کوئی نہیں. حضرات آپ کے روبرو نظر تھے جناب فیض صاحب منجن پوری جو پیشخانی کے فرائض انجام دے رہے تھے. میری فہرست میں آخری نام پیشخانی کے لیے، اور ان سے بھی میری التماس یہی ہے کہ بہت اختصار سے کام لیں تاکہ خطیب صداقت کو زیادہ سے زیادہ موقع فراہم ہو سکے اور مومنین مستفید ہو سکیں. میں بغیر کسی تمہید کے گزارش گزار ہوں
جناب باقر رضا رضوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں. ایک بلند ترین نعرہ سلوات سے استقبال کریں. کلام تو میں نے بہت بڑا سا لکھا رکھا ہے، مگر صرف چند ہی بن اور واقعی میں چند بن. ایک بلند ترین صلوات آپ لوگ بھیج دیں. چونکہ میں نے خاص طور سے کلام لکھوایا کہ میرے امو جان میری امی جان اس دنیا میں نہیں ہیں، اور جب والدین کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو ان بچوں پہ کیا گزرتی ہے، اس حوالے سے کلام ہے. تذکرہ خود کر رہا ہے کبریا ماں باپ کا، کیا پڑھوں میں اہل دنیا مرتبہ ماں باپ کا، کیا پڑھوں میں اہل دنیا مرتبہ ماں باپ کا. تذکرہ خود کر رہا ہے کبریا ماں باپ کا، کیا پڑھوں میں اہل دنیا مرتبہ ماں باپ کا. جلتے ہیں بچوں کی خاطر عمر بھر مثل چراغ، جلتے ہیں بچوں کی خاطر عمر بھر مثل چراغ. کر سکے گا کوئی کیسے شکریہ ماں باپ کا، کر سکے گا کوئی کیسے شکریہ ماں باپ کا. میرے امو جان جب مجھے ہوش میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس گاؤں میں میرے امو جان سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اور میرے امو جان کہ بیٹی نہ ہونے کا انہیں کبھی ملال کبھی افسوس نہیں ہوا، اور ہمیشہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو ایسی تربیت اور ایسی ایجوکیشن دیا، اور ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ میری بیٹیاں میرا مان ہیں اور میں ان کو ایسا پڑھاؤں گی آنے والے وقت میں کبھی کسی کے محتاج نہیں رہیں گی. اور ماشاءاللہ سے آج ان کی ساری بیٹیاں ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور بہت اچھے پروفیشن میں اچھے جاب کر رہی ہیں. ماشاءاللہ سے جو کچھ بھی سب ہو رہا ہے سب انہی کی وہ ہے. ایک بلند ترین صلوات آپ لوگ بھیجیں. بس 2 ہی بنوں میں اور پڑھوں گا، بس زیادہ نہیں. پوچھو اس نعمت کے بارے میں یتیموں سے ذرا، ماں باپ کا مرتبہ. پوچھو اس نعمت کے بارے میں یتیموں سے ذرا، وہ بتائیں گے کہ کیا ہے آسرا ماں باپ کا، وہ بتائیں گے کہ کیا ہے آسرا ماں باپ کا. سورہ لقمان و اسراء کی ہے آیت کہہ رہی، سورہ لقمان و اسراء کی ہے آیت کہہ رہی،
یاد رکھنا اے بشر یہ ہے صدا ماں باپ کا، یاد رکھنا اے بشر یہ ہے صدا ماں باپ کا۔ اور پہلے راز ان کو کر لو، پھر خدا سے لو لگاؤ، پہلے راز ان کو کر لو، پھر خدا سے لو لگاؤ۔ بخشش رب جلی ہے بخشنا ماں باپ کا، بخشش رب جلی ہے بخشنا ماں باپ کا۔ آخری بند سماعت فرمائیے، کیونکہ کوئی بھی ذکر، کوئی بھی تذکرہ بنا کربلا کے اگر ہو تو ادھورا ہوگا۔ قتل بچے ہو رہے ہیں رن میں لیکن غم نہیں، قتل بچے ہو رہے ہیں رن میں لیکن غم نہیں، کربلا بھی دیکھتی تھی حوصلہ ماں باپ کا، کربلا بھی دیکھتی تھی حوصلہ ماں باپ کا۔ اے خدا سہیل کی بس آرزو ہے اب یہی۔ سہیل صاحب، منظر سہیل صاحب ہمارے سریاں کے رہنے والے ہیں اور بہت ہی کمال کے شاعر، ان کا کلام پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے میں۔ اے خدا سہیل کی بس آرزو ہے اب یہی، عمر بھر آنکھوں سے چوموں نقش پا ماں باپ کا، عمر بھر آنکھوں سے چوموں نقش پا ماں باپ کا۔ کیا پڑھوں میں آپ کے روبروئے نظر تھے جناب باقر رضا صاحب، جو ماں کے حوالے سے نظم پیش کر رہے تھے۔ سہیل صاحب سرائیویں کا کلام۔ حضرات، دل چاہتا ہے اس ماں کا بھی تذکرہ 4 مصروں میں کیا جائے جو کربلا کی وہ عظیم ماں ہے کہ جس نے اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا، اپنے بھائی پر گریہ کیا ہے۔ اسی کی عظمت کے حوالے سے 4 مصرے دیکھیں کہ نہ کم ہوگی ردا لینے سے کچھ توقیر زینب کی، نہ کم ہوگی ردا لینے سے کچھ توقیر زینب کی، بلائیں لے رہی ہے آیے تطہیر زینب کی۔ نہ کم ہوگی ردا لینے سے کچھ توقیر زینب کی، بلائیں لے رہی ہے آیے تطہیر زینب کی۔ وہی لہجہ، وہی تیور، وہی الفاظ پر قدرت، وہی لہجہ، وہی تیور، وہی الفاظ پر قدرت، علی کی یاد تازہ کر گئی تقریر زینب کی، علی کی یاد تازہ کر گئی تقریر زینب کی۔ قبل اس کے مولانا موصوف کو آواز دوں، جو میرا وطیرہ اور طریقہ ہے، اور مولانا موصوف بھی واقف ہیں ان 4 مصروں سے جن کا سہارا لے کے میں آواز دینا چاہتا ہوں۔
کہ پھول گلشن میں کھلانے کا ہنر جانتے ہیں، پھول گلشن میں کھلانے کا ہنر جانتے ہیں، سوئے ذہنوں کو جگانے کا ہنر جانتے ہیں، پھول گلشن میں کھلانے کا ہنر جانتے ہیں، سوئے ذہنوں کو جگانے کا ہنر جانتے ہیں، اور کیا بتاؤں میں تمہیں ان کی خطابت کا کمال، یہ تو لفظوں کو سجانے کا ہنر جانتے ہیں۔ آئیے انہی 4 مصروں کے سائے میں حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ فیض آباد آئیں اور رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور بھی فرمائیں اور مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کا باعث بھی قرار پائے۔ ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے مولانا مصطوف کا استقبال کریں۔ اور چھوٹا کرنے دیجیے، بس اب کسی کو کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ تشریف رکھیے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ راہل بھائی ایک چیز آپ کو بتائیں، عام طور پر مائک کی خصوصیت یہ ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کا چہرہ چھپے نہ، یہ خاص بات۔ تو اس میں ہم کرتے ہیں اس کو نیچے کر کے اس کو اٹھا لیتے ہیں، یہ سامنے آپ نے ایسا باندھ دیا اپنا وہ کہ یہ اٹھ نہیں سکتا۔ تو آج کی بات نہیں ہے لیکن اگلے اس میں اس کا خیال رکھیے گا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک، واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ صلوات بر محمد وآل۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ کنیز کبرام بنت محمد مختار صاحب مرحوم اور مرحوم علی رضا عرف ننھے صاحب کی روحوں کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد كذلك اللہ صلی علی محمد صلوات بر محمد و آل محمد. اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے، جب مائک سیٹ ہوتا ہے تو ایسے چیک ہوتا ہے، اور جو شعراء حضرات ہوتے ہیں وہ بھی منہ ڈال کے ہی عام طور پہ پڑھ لیتے ہیں. اب جب ذاکر بیٹھتا ہے تو وہ کچھ آگے پیچھے ہونے لگتا ہے. تو مائک والے بھیا اگر ہماری آواز سن رہے ہوں تو تھوڑا سا، نہیں زیادہ بڑھائیں گے تو ٹیٹا کرے گا، تھوڑا سا بڑھا لیں کچھ فاصلے سے کیچ کر سکے. صلوات بر محمد. آج کل ہم پڑھ کچھ اور رہے ہیں، تقویٰ اور یہ وہ، لیکن جب سے بیٹھے تب سے سب یہی لگائے اماں ابا اماں ابا. تو ہم نے کہا یار پھر ہم کیوں الگ ہوں، ہم بھی اسی راہ پہ چل پڑیں اپنی کشتی لے کے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر یہ خوش تو اللہ خوش، یہ ناراض تو اللہ ناراض. میں بھی آتا ہوں دھیرے دھیرے. اس سلسلے میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، ارشاد ہوتا ہے حضرت حق جل وعلا کا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے. چلیے جو آپ نے کہا وہی کہہ دیں، پھر اس پر واپس آتے ہیں. دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لهما اف، ان سے اف نہ کرنا. ولا تنہرہما، ان دونوں کو جھڑکنا مت. وقل لهما قولا کریما، ان سے جب بات کرنا تو نرم لہجے میں. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور جب ان کے سامنے آنا تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ کہ اس میں محبت جھلک رہی ہو جھکائے رکھنا. اور یہ سب کرنے کے بعد آویں صلوات بر محمد و آل محمد. تمہارے حلقہ بگوشوں میں ایک ہم بھی ہیں، پڑا رہے یہ سخن کان میں گوہر کی طرح. سمجھے آپ؟ تو کچھ لوگ واقعاً قابل احترام ہیں، جس میں ایک آپ بھی ہیں. الحمدللہ زحمت فرمائی، خدا آپ کو اجر دے انشاءاللہ، اور ہم کو فری ہو کے پڑھنے کی توفیق دے. پڑھے لکھے آدمی کے سامنے آدمی ہڑبڑا جاتا ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. ہے نا بابو؟ صحیح بات ہے. خوب. تو اور یہ سب کرنے کے بعد یہ گھمنڈ نہ ہو کہ تم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا. اب ایک ایک پر چلیے. اب چونکہ چچا نے کہہ دیا تو ہم نے بھی وہی دوہرا دیا کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے. یہ بتائیے کوئی ماں باپ کے ساتھ احسان کر سکتا ہے؟ بولیے. تو اب پہلے تو سوال یہ ہوگا کہ احسان کا مطلب کیا ہے. اردو میں جو احسان بولا جاتا ہے بالکل 2 دنا 4. بہت لمبے سفر سے آ رہے ہیں تو نتیجہ یہ ہوا کہ لکھنؤ کے تھوڑا آگے بڑھے تو پتہ چلا تیل ختم ہو گیا. اب کھڑے ہو گئے، اب کیا کریں؟ تب ادھر ادھر سوچ رہے ہیں کوئی موٹر سائیکل والے کو پکڑیں جائیں.
ڈبا ابا لے کے کچھ. تب تک ایک صاحب بیچارے ادھر سے رائے بریلی سے جا رہے تھے. ارے خیریت. میں نے کہا وہ فلاں جگہ مجلس میں لمبا سفر تھا, رات میں ڈیزل ملا نہیں. ارے میں دیتا ہوں. وہ بیچارے کے پاس ڈبا بھی تھا, پائپ بھی تھا, وہ کھینچا نکالا, 4-5 لیٹر دے دیا. ہم آرام سے پہنچ گئے, ٹنکی پہ تیل بھروایا, چلے آئے. نہ ان سے ہماری کوئی رشتہ داری تھی, نہ کوئی ناطے داری تھی, سمجھ گیا. خالی اس بیچارے نے پگڑی دیکھا, سوچا کہ کوئی آدمی ہے بیچارہ کہیں مجلس میں جا رہا ہوگا, کر دیا. اب ہم واپس جا رہے تھے, اسی جگہ پہ وہ مل گئے اور ویسے ہی کھڑے ہوئے. اگر ہم بغیر خیریت پوچھے چلے جائیں, بولیے, تو ہم سے بڑا کوئی احسان فراموش ہوگا؟ ہم رک گئے. ہم نے کہا خیریت آپ کل کیا بتائیں, ہڑبڑ میرے ساتھ وہی ہو گیا. تو میں نے کہا بسم اللہ, آپ کے پاس تو پائپ ڈبا ہے, نکالیے, میں دیتا ہوں جو صبح دے چکے ہیں آپ. میں نے صاحب ان کو تیل نکال کے دے دیا, چلے گئے. ایک زمانہ ہو گیا, گزر گئی بات. اچھا, آدمی سے کب کہاں دھوکہ ہو جائے کچھ پتا تو ہے نہیں. تو وہ کوئی مجلس کا انہی کی رشتہ داری میں کوئی وعدہ تھا, طبیعت خراب ہو گئی, نہیں پہنچ پائے. اچھا آپ پہنچ جائیے, تب کہیں گے ارے حضور اس حالت میں آنا نہیں چاہیے تھا. نہ جائیے تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ واقعی بیمار ہیں. صلوات پر محمد والے. تو ہم نہیں جا سکے. خیر اس کے بعد 2-1 دن کے بعد کہیں اور بغل میں مجلس تھی, وہاں پہنچ گئے. اور یہ اپنا تقریر, بھائی یار یہ سب دھوکے باز لوگ ہیں, ان کو بہت سمجھتے ہیں, یوں ویسے نکلے. میں پیچھے کھڑا تھا, ان کو کیا پتا. میں نے کہا سنو, احسان فراموش, اس دن ہم نے رات کو 11 بجے ڈیزل نہ دیا ہوتا, دسمبر کی ٹھنڈک میں اکڑ گئے ہوتے. احسان فراموش کہیں کا. تو جن لوگوں کو نہیں معلوم تھا وہ تو چپ رہے. جن لوگوں کو پتا تھا اس میں سے ایک صاحب بولے, اے مولوی صاحب کون سا احسان کر دیا جو ڈیزل دے دیا؟ ہم نے کیوں مر جاتے ٹھنڈک میں. کہ وہ صبح آپ کو دے چکے تھے, اب جو آپ نے دیا ہے تو بدلہ دیا ہے, احسان تھوڑی کیا. صلوات سنیے آپ, آپ کے ساتھ وہ صبح کر چکا ہے, اب جو آپ کریں گے وہ بولیے بدلہ تھا, احسان تھوڑی ہے. ابا کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے اب تو بیچارے بول بھی نہیں پاتے, اٹھ بھی نہیں پاتے. اب تو فالج کا ایسا اثر ہے کہ 2 بھائی ہم لوگ ہیں, سمجھے چھٹی لے کے آتے ہیں, 3 مہینہ ہم خدمت کرتے ہیں, 3 مہینہ وہ خدمت کرتے ہیں, نہ بول پاتے ہیں نہ کھا پاتے ہیں. ہم کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, نہلاتے ہیں, دھلاتے ہیں. تب تک کسی نے کہا کہ ماشاءاللہ اولاد ہو تو ایسی, کیا ماشاءاللہ. قرآن کہتا کیا, کون سا احسان کر رہے ہو تم؟ جتنی مجبوریوں کا تصور انسان ماں باپ کے ساتھ کر سکتا ہے, ان ساری مجبوریوں سے ہم آپ گزر چکے ہیں, ماں باپ کر چکے ہیں. اب جو کرو گے وہ بدلہ ہو سکتا ہے, احسان نہیں ہو. صلوات بر محمد بدلہ ہو سکتا ہے. کہنے لگے آپ ایسے کہہ رہے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. تو ہمیں تمہاری مانے کہ قرآن کی. ہم نے کہا قرآن نے اردو میں کہا ہے, عربی میں کہا ہے, اردو میں نہیں کہا ہے. کیا مطلب؟ ہم نے کہا عربی کا احسان اور ہے, اردو کا احسان اور ہے. سفر مانے, بولیے سفر مانے سفر, کہیں جانا, یاترا. رکو سب سے نہیں پوچھیں. I am suffering from fever. اس سفر مانے تو بھیا SAFAR اس کو بھی لکھ دیجئے گا, اس کو بھی لکھ دیجئے گا نا, جو بھی ہو, اسپیلنگ نہیں آتی مجھ کو.
تو آپ کہیں گے بھیا وہ اردو کا سفر ہے یہ انگریزی کا سفر ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ویسے ہی اردو میں احسان کچھ ہے، عربی میں احسان کچھ ہے۔ اردو میں جو احسان ہے اس کے لیے عربی میں من کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دعائے کمیل میں پڑھا ہوگا وَمُنَّ عَلَيَّ بِحُسْنِ إِجَابَتِكَ، پالنے والے ہماری دعا قبول کر کے ہم پر احسان فرما۔ تو من کے معنی احسان کے ہے، اور وہ احسان کا وہ احسان بنا ہے حسن سے۔ احسان کا مطلب یہ نہیں ہے ماں باپ پر احسان کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، جہاں تک ہو سکے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ احسان تو کر ہی نہیں سکتا آدمی۔ صلوات پر غور کر رہے ہیں کیا ہوا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے۔ اب احسان نہیں کہوں گا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن۔ دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان سے اف مت کرنا۔ تو اگر جوان ہو تو ابے ابا چونی دے، اس طرح بات کریں گے، پھر کیوں شرط لگائی؟ شاید دیکھیں اس سے عظمت کا اندر، جب یہ جوان ہوں گے تم بچے ہوگے، تم سے نپٹنے کے لیے یہ کافی ہے۔ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جائیں گے یہ کمزور ہوتے جائیں گے، تمہاری طاقت بڑھتی جائے گی۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، خبردار اف مت کرنا۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے جیسے والدین کمزور ہوتے جاتے ہیں حمایت میں خدا آگے آتا جاتا ہے۔ دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان سے اف مت کرنا۔ امام صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر عربی زبان میں لفظ اف سے ہلکا کوئی لفظ ہوتا تو خدا وہ لفظ استعمال کرتا، اف استعمال نہ کرتا۔ بلکہ بعض بزرگوں نے جو وضاحت فرمائی ہے رحمت اللہ علیہم، وہ تو کہتے ہیں کہ اف کسی لفظ کا نام نہیں ہے، اف کسی فقرے کا نام نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے سناتا ہوں میں۔ تو ایک عالم دین تھے، خدا غریق رحمت کرے، تو ان کے لڑکے سب ایک سے ایک، کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی کہیں ہے۔ ایک بیٹے ان کے یہیں ہیں، وکیل ہیں۔ تو جب ان کا مولوی صاحب کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا وسیع بھائی اب اچھا وہ مرحوم اشرا کرتے تھے ایک اپنے شہر میں، تو وہ اشرا ایک آدمی سے نہیں پڑھواتے تھے، ایک دن آپ پڑھیں گے، ایک دن آپ پڑھیں گے، ایک دن آپ پڑھیں گے، ایک دن آپ پڑھیں گے۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے جو بیٹے ہیں وکیل صاحب، انہوں نے کہا کہ وسیع بھائی ابا کے زمانے میں اگر آپ نے اشرا پڑھا ہو تو بتا دیجیے۔ نہ کیوں؟ کہنے بھائی کرایہ ورایہ دے دیں آپ کا۔ اچھا اتفاق سے شاید ہم نے پڑھا بھی نہیں تھا، ہم نے خیریت تو کہنے کہ وہ ابا کا ہمارے طریقہ یہ تھا کہ وہ جوڑتے تھے بیٹھ کے۔ فیض آباد سے اجودھیا آٹو کا اتنا، اجودھیا سے گونڈا بس کا اتنا، 3 روپیہ رکشے کا، 10 روپے میں پہنچ جائے گا آدمی۔ 10 روپیہ آنا، 10 روپیہ جانا، 20-5 روپیہ جو ہے وہ راستے میں کچھ کھا پی لے گا آدمی، 25 روپے۔ اور اس کے بعد جو کہتے ہیں وہ سنیے آپ، اف سمجھا رہا ہوں۔ کہنے یہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بھی کرتے تھے۔ آج سے 30 سال پہلے کی بات صحیح، 5 روپے دیتے تھے ابا اور کہتے تھے جاؤ بیٹا 2 بنیائنیں لیاؤ۔ بولیے 30 سال پہلے ہی صحیح، 5 روپے میں 2 بنیائن ملے گی؟ نہیں نا۔ لیکن ابا اور 30 سال پرانے ہیں تو وہ ان کا ابھی وہی چل رہا ہے۔ تو کہنے لگے ہم لوگ ان سے 5 روپے لے لیتے تھے، یہ ہے لیاقت۔ اور جا کے 2 بنیائن لاتے تھے، وہ 25 میں ملے، 30 میں ملے، 50 میں ملے۔ 2 بنیائن لا کے اور 8 آنا پیسہ دے دیتے تھے۔ کیا جی ابا 8 آنا بچ گیا۔ آپ بتائیے
5 रुपए में 2 बनियाइन मंगवाना अब्बा का बयान सही है या गलत है? बोलिए, गलत है। लेकिन कुरान क्या समझा रहा है कि मुमकिन है। जमाने के फर्क की वजह से तुम्हारा बाप कोई गलत बात कहे, अब अब्बा ने कहा जाओ 5 रुपए में दो, क्या अब्बा अब मिलेगी 5 रुपए में 2 बनियाइन? इसी का नाम उफ है। मुमकिन है बाप तुम्हारा गलत बात कहे, मगर तुम्हारे चेहरे से जाहिर न होने पाए कि अब्बा की बात बुरी लगी है। सलावत पर मोहम्मद और फरमाना फला तकुल लहुमा उफ, खबरदार माँ बाप से कभी उफ न करना। वला, बोलिए, तनहरहुमा, इनको झिड़कना मत। क्या बात, खबरदार। अभी ये सारी चीजें याद रखेगा, अभी रिवायतें सुनाता हूं। वला फला तनहरहुमा, इनको झिड़कना मत। वकुल लहुमा कौलन करीमा, इनसे नर्म लहजे में आदमी की तरह बात करना। वख्फिद लहुमा जनाहज़ुल्ल मिनर रहमा, अपने शानों को इंतहाई जिल्लत के साथ कि उसके मोहब्बत टपक रही हो झुकाए रखना। सवाल, पालने वाले सब तो कह दिया उफ न करो, अब इसके बाद क्या बचा? झिड़को मत, नर्म। अब इसकी क्या जरूरत है? शानों को इंतहाई जिल्लत के साथ झुकाए रखो। देखिए होता यह है, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले में। एक मेरा गांव जो है उसके बिल्कुल बीचों बीच में आता है अकबरपुर। फैजाबाद और मेरे गांव के बिल्कुल बीच में आता है अकबरपुर, शाहगंज के पास मेरा गांव। उसी तरफ से दिसंबर के महीने में कोई शादी होने लगी, बारात आने लगी इलाके से अकबरपुर में। अकबरपुर वालों ने मुझसे कहा कि मौलाना निकाह आप पढ़ दीजिए। मैं फैजाबाद से चला गया, गांव से बारात आई थी, मेरे अब्बा भी आ गए। 25-25 दिसंबर थी, कोहरा जबरदस्त। ये गाड़ी वाले जो अब्बास भाई कहने लगे बहुत कोहरा है, सुबह चले। हमने सुबह चलो, बारात भी रुकी है, अब हम भी वही हैं, अब्बा भी वही हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो अब साहब वो जल्दी से उनका बिस्तर बिछाया, तकिया लगाया, ये तब तो हो गया। सुबह ये हुआ कि साहब वो फला जगह वो बना हुआ है, देखिए वॉशरूम। लोटा लिए साथ साथ चले जा रहे हैं, रख दिया। वो अंदर गए, हम बाहर खड़े हैं। थोड़ी देर के बाद निकले, फिर लोटा उठाया, साथ साथ ले आए। तो एक लड़का जो है इनकी तरह वो तड़े हुए था रात ही से। कहने लगा मौली साहब ये बुढ़ऊ आपके अब्बा हैं क्या? हमने कहा कैसे, तुमको कैसे पता? वही नाजिल होती है। कहने लगा नहीं, रात ही से देख रहा था मैं आप इनके साथ क्या कर रहे हैं। कुछ समझ में आया? कुरान ये समझाना चाहता है अगर कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहां लोग तुम्हारे रिश्ते को न जानते हो, इस तरह पेश आओ कि आदमी देख के कह दे ये बाप मालूम होता है, ये बेटा मालूम होता है। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। वख्फिद लहुमा, और अक्सर हो जाता है ऐसा, पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं देखा है, अक्सर हो जाता है। औरतों में भी, मर्दों, माँ में भी, बाप में भी। मालूम हुआ साहब जो अब्बा पुराने जमाने के आदमी, हमेशा गांव में रहे, न दाढ़ी रखते हैं न मूछ, दुबली पतली काठी के आदमी है, मेहनत खूब किया है, न शुगर न कुछ, बिल्कुल वैसे ही बने हुए हैं। और उसके बरखिलाफ लड़का दिल्ली चला गया, वहाँ चला गया और पढ़ पढ़ के इतना पढ़ाई की वो आँख भी मोटा, चश्मा लगने लगा, इतना परफ्यूम इस्तेमाल किया कि साहब दाढ़ी पक गई, समझ गया, और मोटा जिस्म जल्दी थल हो गया। अब दोनों को इकट्ठा कर दीजिए, पता ही नहीं चलता कि इसमें भाई भाई हैं कि बाप बेटे हैं। होता है नहीं होता है? या माँ के लिए भी देखिए, अगर किसी को, अब पता नहीं आप लोगों को तजुर्बा है कि नहीं, हमको तो है भाई जो देखते हैं, अगर किसी के 4-5 लड़के हैं, 4 बहुएं ठीक होंगी,
اکٹھ گڑبڑ نکل جائے گی. یہ قدرت کا کچھ انتظام ہے کہ اگر مومنہ ہے تو کم از کم کچھ الجھن ہو, کچھ ٹینشن ہو, تو مومنہ کا گناہ کم ہوتا جائے. تو اللہ یہ انتظام کرتا ہے. تو 5 لڑکے اللہ نے دیے, 1 لڑکی تھی. تو بہویں سب ماشاءاللہ ایک سے ایک 5 آ گئی. لڑکی کی شادی اپنی رشتہ داری میں ہو گئی. وہ لے کے چلا گیا بمبئی. بمبئی میں صاحب گوینڈی, گوینڈی میں صاحب وہ اتنی بڑی سی کھولی, اسی میں صاحب. اور یہاں اماں کا حال یہ ہے کہ 5 بہویں, کوئی بھتیجی ہے, کوئی بھانجی ہے, کوئی کچھ ہے. اپنی جو ہے لڑکی سے زیادہ خدمت کرنے والی یہ بڑھیا بجائے بوڑھی ہونے کے اور ماشاءاللہ ٹاٹھی ہوتی جا رہی ہے. اور وہ ایک لوٹی لڑکی جو 5 سال کے بعد بمبئی سے لوٹی تو بالکل دبلی پتلی, عجیب دھان پان. ہائے اللہ آپا, یہ کیا ہو گیا؟ اب ان دونوں کو اکٹھا کر دیجئے کہیں ایسی جگہ جہاں لوگ رشتہ نہ جانتے ہوں. تو اب یہ طے کرنا مشکل ہے کہ دونوں بہنیں ہیں یا دونوں ماں بیٹیاں ہیں, دونوں بھائی بھائی ہیں یا دونوں باپ بیٹے ہیں. ایسی جگہوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. شانوں کو ایسا جھکائے رکھو کہ کسی کو پوچھنا پڑے یہ چچا کون ہے, تمہارا عمل بتلا دے یہ باپ لگتا ہے, یہ بیٹا لگتا ہے. صلوات بر محمد. جلدی جلدی. غرور, گھمنڈ کب کس کو ہو جائے بھروسہ نہیں ہے. سمجھ گیا؟ 4 لفظ پڑھ لیا تو سب سے قابل پورے جو ہے کوشامبی میں ہمیں تو ہیں, ان کا کہاوت ہے. اللہ دعا کیجئے اللہ محفوظ رکھے غرور سے, ہاں گھمنڈ سے. سنا دیں اللہ نے جناب داؤد پر وحی نازل کی. داؤد بشر المذنبین وانذر الصدیقین. گناہگاروں کو بشارت دے دو, صدیقوں کو ڈراؤ. جناب داؤد نے کہا کہ کیا مطلب پالنے والے؟ گناہگاروں کو خوشخبری دے دیں, صدیقوں کو ڈرائیں. اللہ نے کہا بشر المذنبین انی اقبل التوبہ. گناہگاروں کو بشارت دے دو کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں. وَأَنذِرَ الصَّدِّقِينَ اللہ يُعْجَبُ بِأَعْمَالِهِمْ. صدیقوں کو ڈراؤ, خبردار اپنے عمل پر کبھی گھمنڈ مت کرنا. رسول اللہ نے فرمایا إِن لَمْ تُذْنِبُوا لَخَشِيتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ. اگر تم لوگ گناہ نہ بھی کرو تب بھی ڈر لگا ہوا ہے اس سے بڑی چیز کا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے بڑھ کے کیا؟ فرمایا اعجاب المرء بنفسہ. انسان کا اپنے اوپر گھمنڈ کرنا. چٹھو مجلس رٹ رٹا کے کیا پڑھنے لگے تھے ایٹھن آ جاتی ہے نا. گاؤں کے پردھان کیا ہو گئے, کوئی بیچارہ غریب آدمی اپنے ہی وہ ساتھ رہا, اب یہ جیت گئے پردھان ہو گئے. وہ آیا کہنے لگا پردھان وہ فلانی جگہ کی زمینیاں پٹا کہہ دو گھر بنا لیں. کیا مجلس کا تبرک ہے, کیا پٹا کر دیں, ہے نا. اب تو جیت گئے 5 سال تو کچھ کوئی بگاڑ سکتا نہیں ہے. محلے کے سبھاسد ہو گئے, چاہتے ہیں امو جان سلام کریں کہ نیتا جی ہیں. تو کبھی کبھی مال غرور پیدا کر دیتا ہے, دولت غرور پیدا کر دیتی ہے, کثرت اولاد غرور پیدا کر دیتی ہے, کثرت علم غرور پر. شیطان کاہے میں گیا؟ کثرت عبادت ہی میں تو برباد ہوا نا. تو کبھی عبادت گھمنڈ پیدا کر دیتی ہے, کبھی علم غرور پیدا کر دیتا ہے, کبھی پیسہ غرور پیدا کر دیتا ہے, کبھی عہدہ غرور پیدا کر دیتا ہے. اچھا غرور کسی کی بپوتی ہے نہیں, کسی کو بھی ہو سکتا ہے, چاہے جتنا پڑھا لکھا ہو. ایٹھن کسی کے اندر بھی آ سکتی ہے. اللہ اس سے محفوظ رکھے. صلوات بر محمد. تو اس میں بھی گھمنڈ آ سکتا ہے. دیکھو قرآن نے کیا کیا کہا, اف نہ کرنا, ہم نے اف نہیں کیا.
झिड़कना मत, हमने झिड़का नहीं। नरम लहजे में गुफ्तगू करना, हमने नरम लहजे में हमेशा जी अम्मी जी अब्बा करते रहे। शानों को हमेशा झुकाए रखना, हमने हमेशा इसे किया। आईएएस है तब भी अब्बा के आगे पीछे, है ना। कोई दुनिया में हो या ना हो, माई सेल्फ, मैंने माँ बाप का हक अदा कर दिया। हाँ, कुरान कहता खबरदार, ये दिमाग में मत लाना कि तुमने माँ बाप का हक अदा कर दिया है। तब सलवात बरमा तो करे क्या, लेके मर जाए। बैठिए, हिसाब कर लीजिए माँ बाप का हक। प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, अपनी बात कर लो, चलिए साहब, कितनी फीस थी? 10 पैसा, समझ गए आप। फिर वो मास्टर साहब पास कराई लेते थे, वो तो सभी को याद होगा। 4 में जाएंगे तो 4 रुपया, 5 में जाएंगे तो 5 रुपया, सब पास हो गए। वहाँ से आ गए शाहगंज पड़ोस में स्कूल था, सेंट थॉमस इंटर कॉलेज, वहाँ एडमिशन हो गया। हमारे दादा उसी में जो है टीचर से रिटायर हुए थे। इलाके की फीस माफ़ी उन्हीं के ज़िम्मे मैनेजमेंट ने कर दिया था। तो वो सारे इलाके के लड़कों जिसको वो दस्तखत कर दें फीस माफ़, तो अपने पोता की इंटर पास कर लिया बिला फीस, मिसाल है, वो गए नहीं, पढ़ा नहीं, समझ गया। अब इंटर पास कर लिया बगैर फीस के, पढ़ने में तेज थे। तब जो है वो पीएमटी होता था, सीपीएमटी होता था, वो साहब उसमें बैठे, टॉप कर गए। मालूम हुआ साहब हमको वजीफा मिलने लगा, एमबीबीएस में लखनऊ मेडिकल कॉलेज मिल गया। वहाँ रहते थे, इधर उधर ट्यूशन पढ़ा के उल्टा 10-20 रुपये अब्बा को भेजने लगे। एमबीबीएस भी कर लिया। एमबीबीएस करने के बाद हम जो है वो लंदन चले गए, वहाँ से जो है वो एमएस कर लिया, हार्ट के ज़बरदस्त सर्जन हो गए। अब आप बताइए, डॉक्टर वसी हसन साहब कक्षा 1 से लेकर के एमएस तक अब्बा का कितना लगा? अब जो भी नार कटाई गांव में दे दी गई हो 2-4 रुपया है, गेहूं जो भी दे दिया गया, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ी, कपड़ा खाना जो भी जोड़ लीजिए आप, फीस का कुल मिला के कक्षा 1 से लेके, पैदाइश से लेके और एमएस तक 100 रुपया, वो 5,000 खर्च हुआ होगा, है ना। 10,000 खर्च बस ना। और अब डॉक्टर साहब से बड़ा कोई लखनऊ में सर्जन नहीं है। एक ऑपरेशन का 1 लाख रुपया लेते हैं, 2-3 तो कर ही लेते हैं। तो जिसकी आमदनी रोज की 3-4 लाख की हो, महीने में करोड़ का आदमी है वो। लेकिन इतना बड़ा डॉक्टर होने के बाद शराफत है। माँ का पासपोर्ट बनवाया, बाप का पासपोर्ट बनवाया, पकड़ा एजेंट को। जब जब काफिला करबला जाएगा मेरे अम्मा अब्बा जाएंगे, हर साल हज करेंगे, जितनी मर्तबा उम्रे भी जाएगा काफिला हमारे अम्मा अब्बा जाएंगे। 100-150 की साइकिल खरीदवाई थी, शाहगंज चूंकि दूर था, अब उसकी जगह पर साहब बेहतरीन जो है फॉर्च्यूनर खरीद के दे दी, ड्राइवर अलग से। साल खत्म हुआ, बैठिए जोड़िए, मालूम हुआ पहले ही साल अब्बा पे 1 करोड़ खर्च हो गया। पूरी जिंदगी में अम्मा अब्बा ने मिल के हमारे ऊपर कितना खर्च किया था? 50,000 फर्ज कीजिए, बहुत उड़ के। हमने पहले ही साल में कितना खर्च कर दिया? 1 करोड़ रुपया आराम से। कुरान खोल के बैठिए, हक अदा हुआ? जवाब 1 करोड़ 50 करोड़ कर दो, हक अदा नहीं हो सकता। साहब ऐसी क्या जबरदस्ती है? अरे जो किया हमने किया तो का हिसाब सही नहीं किया है, एक चीज बीच में छोड़ दिया है तुमने। सलवात पढ़िए, वो समझ लीजिए, बात खत्म। अब सुनिए, ये किस डॉक्टर साहब के लड़के की बात है? अब्बा क्या करते थे वो सुनिए। बाप मामूली सा रक्षा चलाने वाला, दिन भर मेहनत और मजदूरी करके रक्षा जमा करके 20 रुपया बचा है, रोज का रोज आधा पाव दाल और
आधा किलो चावल और ये मालूम 18 रुपया बनिए के यहाँ चला गया, 2 रुपया जेब में बचा है। साइकिल उठाया, अब चले अपने गांव के लिए। जैसे ही नुक्कड़ पे निकलने लगे, ठेले वाला जानता था, अरे बहुत बढ़िया दशहरी आया, ले लो यार। 2 रुपया तो जेब में है, नहीं है मेरे पास। चले यार ले लो। फिर अचानक याद आया घर में एक 2 बरस का बच्चा है, हम खाएं न खाएं। ये बिला वजह इमाम हुसैन ने नहीं कहा था कि बेटा काश तुम साहिबे औलाद होते, समझिया। जिसके सीने में बाप का दिल है, माँ का दिल है, वो समझ सकता है। घुमा दी साइकिल, हम खाएं ना खाएं, लड़के की क्या गलती है। आए एक छोटा सा 100 ग्राम का 50 ग्राम का दशहरी उठाया। ए भैया एक ठो बता दो कितने का, वो भी हमारी गुर्बत जान। ले जाओ यार। का ना, गरीब जरूर हैं, झटके का नहीं खिलाएंगे, मांगे का नहीं खिलाएंगे। मुश्किल यही है, खिलाते वक्त हम सोचते नहीं, बड़े हो के जब नालायक होते हैं तो शिकायत करते हैं। सलावत बर मोहम्मद ना बताओ, कल चला यार 2 रुपया दे दो। लेके गए, साइकिल खड़ी की, झोला बीवी, गरीब आदमी है, न तो टंकी है, न बेसन है, न टोटी है, समझ गया ना। जो है वो लकड़ी लगा के बेचारी जो है बीवी ने आग वाग जलाई के चाय बना दे, थक के आए हैं, लाख थका हो आदमी। लड़का जैसे ही देखा घुटनियों चल रहा था। आप क्या क्या बोलते हैं गाँव में? बकैया, हमारे बकैया बोलते हैं। वो बकैया देखते ही बाप को, जैसे ही बेटे को मुस्कुराता, 2 साल के बच्चे को बाप देखता है, माँ देखती है, सब थकान भूल गया ना। गोद में उठाया, लेके आया हैंडपंप तक, टोटी वोटी तो है नहीं, गरीब आदमी, चलाया, आम को धुला, पतली पतली काशें बनाई। जिंदगी में पहली बार बच्चे के मुंह में एक पतली सी दशहरी की काश डाली। पहली मर्तबा बच्चे को आम का मजा मिला है, मुस्कुराना शुरू किया। इधर बच्चा जायका लेके मुस्कुरा रहा है। जरा बाप की आंख की तरफ देखिए, रुख कहता है बावर्ची खाने की तरफ, ए देख रही हो माशाअल्लाह, हमारा बच्चा अब आम खाने लायक हो गया है। पूरी फसल में एक आम खिलाया था 100 रुपए का, ओ 100 ग्राम का। अब डॉक्टर साहब चले लखनऊ से, रास्ते में बाग मिला, गाड़ी रोकी, बोलिए साहब पेटी कितने की है? 35 किलो की। पैसा कहने रहे आपका 1500 दे दीजिए, रख दो गाड़ी में। आम रख लिया, घर पहुंच गए, ड्राइवर का ले जाके अब्बा कमरे में रखाओ और उनसे कह देना जितना खा सकें खाएं, जितना दोस्तों को खिला सकें खिलाएं, टेंशन न लें, कम होगा फिर आ जाएगा। और अब खोलिए कुरान। एक काश दशहरी की खिलाई थी, बदले में 35 किलो दे दिया। हक अदा हुआ कि नहीं हुआ? जवाब क्या है? 35 किलो 35 कुंटल दे दो, 35 टन दे दो। वो उसे काश का जवाब, सब ऐसा कैसे? का तुमने किलो तो तौल लिया, लेकिन जिस वक्त वो तुम्हारे मुंह में डाल रहा था काश आम की, उसकी आंखों से इश्क के आंसू भी टपक रहे थे। वो किलो तो पलटा सकते हो, वो इश्क कहां से लेके आओगे? सलावत, आप समझ में आया? वो मोहब्बत कहां? तो हमारा जवाब क्या है? हम तो 2 साल के थे, 4 साल के थे, हमको तो पता ही नहीं हमारी अम्मा ने कितनी मोहब्बत से पाला है, हमारे अब्बा ने कितनी मोहब्बत से पाला है। तो क्या करें फिर? हक लेके मर जाएं? का ना, का फिर का तुम अदा नहीं कर पाओगे, इसलिए कि तुमको पता ही नहीं है किस मोहब्बत से पाला है। का तब क्या करें? का हमसे आओ, हमसे कहो, हम सबके दिल का राज जानते हैं, हम सबके इश्क का मेयार जानते हैं। का क्या करना होगा? का सब करने के बाद घमंड मत करना, हमारी बारगाह में आके फरियाद करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। पालने वाले इन दोनों पालने वालों पर वैसे ही रहम करना जैसे इन्होंने हमारी परवरिश की। सलावत बर मोहम्मद।
بس. لیکن یہاں تک آپ دیکھیں گے اب تک. پھر سے آیت پڑھتا ہوں. یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائے فلا تقل لہما اف، ان دونوں سے اف نہ کرنا، ان دونوں کو مت جھڑکنا، ان دونوں سے نرم لہجے میں گفتگو کرنا، ان دونوں کے سامنے شانوں کو جھکائے رکھنا، گھمنڈ مت کرنا، آ کے کہنا رب ارحمہما، ان دونوں پر ویسے ہی رحم کر. تو پوری آیت جب آپ دیکھیں گے دونوں 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 دونوں، کہیں اللہ نے ماں باپ کو الگ نہیں کیا ہے. صلوات پر محمد ہے نا. اب اگر ہم یہ طے کرنا چاہیں کہ ماں کا مرتبہ زیادہ کی باپ کا، تو کم از کم اس آیت سے طے کا اور کہیں چلو کچھ سمجھ میں آئے. آگے بڑھے. ارشاد ہوا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو. اور اچھا ایک بات بتائیے، صلوات بر محمد. 2 منٹ. والدین مانے ماں باپ. الگ الگ کوئی ورڈ ہے ان کے لیے نہیں ہے. باپ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اب. ماں کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ میاں الگ الگ بھی تو کہہ سکتے تھے. وَبِأُمِّكَ وَأَبِيكَ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یا پلٹ کے کہتے وَبِأَبِيكَ وَأُمِّكَ احسانا، اپنے باپ ماں کے ساتھ احسان کرو. تو ہم ترکیب نکال لیتے کہ لفظ باپ پہلے ہے تو باپ کا مرتبہ زیادہ، یا مثلا لفظ ماں پہلے ہے تو ماں کا مرتبہ زیادہ. خدا نے ایسی 2 in 1 لفظ رکھی ہے، والدین طے ہی نہیں کر سکتے کہ ماں کا مرتبہ زیادہ ہے کہ باپ کا. صلوات بر محمد وبالوالدین احسانا. یہاں بھی وہی ہے، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا. وہاں بھی وہی لفظ ہے، الگ نہیں کر پائیں گے آپ. ایک جگہ ہے لیکن شروع میں وہاں بھی اکٹھا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے سلسلے میں. یہاں بھی الگ نہیں ہو سکتا. لیکن اسی میں جب آگے بڑھتا ہے قرآن تو اب ارشاد ہوتا ہے حملت کا، حملت ہو امہ کرہن ووضعتہ کرہا. اے انسان ذرا غور تو کر، تیری ماں نے کتنی مشقتوں سے تیرا بار اٹھایا ہے، کتنی مشقتوں سے تجھے وجود عطا کیا ہے. مطلب کیا ہوا کہ جہاں جب تک فضیلت کی بات اللہ نے الگ نہیں کیا، لیکن جب نیکی کی بات آئی ہے تو ماں کو آپ کی جگہ. لیکن پھر بھی ان آیتوں سے طے کر پانا اتنا آسان نہیں ہے. الگ سے ذکر تو کیا باپ کا، جب مصیبت برداشت کرنے کی نیکی کی بات میں تو برابر ہے وبالوالدین احسانا، لیکن جب مصیبت برداشت کرنے کی بات آئی تو قرآن نے ماں کا ذکر کیا ہے، باپ کا حملت ہو امہ کرہ. تو اس سے بھی ہم طے نہیں کر پائیں گے. ہاں اگر سپورٹ میں حدیث آ جائے تو شاید. اب آئیے صلوات بر محمد. ایک شخص آتا ہے کہتا یا رسول اللہ الا من ابر، کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا امک، اماں. ثم ما، اور کس کے ساتھ؟ امک. ثم ما، اور کون؟ امک. 3 مرتبہ. چوتھی بار کہتا ہے ثم ما، اور کس کے ساتھ؟ فرمایا اباک. ایک جگہ خود رسول اللہ فرماتے ہیں امک، نہج الفصاحہ میں ہے امک امک ثم امک ثم اباک ثم الاقرب فالاقرب. ماں کا خیال کرو، ماں کا خیال کرو، ماں کا خیال کرو، باپ کا خیال کرو. رشتہ داروں بھی جو جتنا قریب ہو قربت کے اعتبار سے رشتہ دار. ایک آدمی آتا ہے کہتا یا رسول اللہ بڑا گناہ کیا ہے، کیا کریں؟ معاف ہو جائیں گے؟ حضرت نے کہا بالکل. کیا کریں؟
ہوگا صاحب؟ پیغمبر نے فرمایا جا کے ماں کی خدمت کر. کہنے لگا اماں مر گئی. حضرت نے فرمایا جا کے باپ کی خدمت کر. چلا گیا. جب چلا گیا تو نبی نے کہا کاش ماں زندہ ہوتی. غور کر رہے ہیں آپ؟ اسی طرح کی دوسری روایت ہے. آیا یا رسول اللہ گناہ بہت کیا ہے، معاف ہو سکتا ہوں؟ بالکل. کیا کروں؟ کا جا کے ماں کی خدمت کر. کہ ماں کا انتقال ہو گیا. فرمایا جا کے باپ کی خدمت کر. کہنے لگا ابا بھی مر گئے، اب کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا جا کے خالہ کی خدمت کر. چلا گیا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ کی خدمت گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، خالہ سے کیا مطلب؟ کہا اس لیے کہ اس کو ماں سے نسبت ہے، تو جب نسبت کی بنیاد پر بخشش ہو سکتی ہے تو اگر ماں، لوح محفوظ کا نام سنا ہے؟ صلوات بر محمد سنیے بس. لوح محفوظ کا نام سنا ہے نا؟ ہاں، سب اللہ نے اس پر لکھ دیا ہے. سب سے پہلے دروغہ جی اللہ نے لوح محفوظ پر کیا ابھارا؟ سب سے پہلے لوح محفوظ سب لکھا نا اللہ میاں نے، لیکن کچھ تو شروعات ہوگی نا. شروعات کہے سے کی؟ پہلا جملہ سنیے، انی انا اللہ لا الہ الا انا من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض. کوئی خدا نہیں سوائے میرے، جس سے ماں باپ خوش اس سے میں خوش، جس سے ماں باپ ناراض بولیے اس سے میں ناراض. ایک بات کا جواب چچا دیجئے، اگر کسی سے اللہ ناراض ہو، یہی کہا نا خدا نے ماں باپ ناراض تو میں ناراض. اگر کسی سے اللہ ناراض ہو، ہماری بتیا سنو پہلے، اگر کسی سے اللہ ناراض ہو اس سے امام حسین خوش ہو جائیں گے کہ تو بہت بڑھیا مجلس پڑھتے ہو. اگر کسی سے اللہ ناراض ہو حضرت علی خوش ہو جائیں گے کہ تم ہر سال ہماری زیارت کو آتے ہو. بولیے سر کیوں نہیں؟ میں نے کہا جی نہیں، قرآن کہتا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. یہ لوگ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. تو اس کا مطلب اگر خدا کسی سے ناراض ہے تو اہل بیت اس سے خوش نہیں ہو سکتے، ہے نا؟ اور جب اہل بیت خوش نہیں ہو سکتے تو چاہے جتنا تگڑا تک تبرک بانٹ دو، چاہے جتنی بڑھیا مجلس، پہلے امام حسین کو خوش کرو تب تبرک بانٹو یار، تب مجلس پڑھو. کہا تو کیسے خوش ہوں گے؟ کہا اللہ کو خوش کرو. کہا اللہ کیسے خوش ہوگا؟ بولیے کہ ماں باپ کو خوش کرو. اب اگر کہیے تو میں جملہ کہہ دوں، اس کا مطلب سیدھا یہ ہوا کہ اگر کسی سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زیارتیں قبول ہے. صلوات بر محمد نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے. ہاں خوش، اللہ خوش. بس دو جملے اور ختم و دعا. ایسے ہی 1:30 بجے بیٹھے ہی تھے تو بہت لمبا کھینچنا ٹھیک نہیں ہے. سمجھے آپ؟ کتنے لوگ ہوں گے بیچارے جنہوں نے سوچا ہوگا ہلکی پھلکی چائے پی لو، چلیں گے وہاں تو نان گوشت یہ ہے. ہاں ہم بھی اسی میں ہیں. ان لوگوں نے کہا ناشتہ مولانا، تو ہم نے سوچا یار 10:30 بجے تو آئی ہیں، 11 بج رہا، ابھی ناشتہ کر لیں گے تو کھانا گڑبڑا جائے گا. ہم نے منع کر دیا. تو ہمارے جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے اس میں خالی چائے پی کے آئے. صلوات بر محمد. بس 10 منٹ.
موسیٰ نے پوچھا اب 2-3 چیزیں تمام، پالنے والے جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، ایک قصائی ہے اس سے مل لو۔ آئے، مہمان چاہیے، مہمان حبیب خدا ہے، لے کے آیا گھر، اوپر ٹانگے ہوئے تھے، ہم لوگ کیا سکار بولتے ہیں اس کو، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، سمجھے آپ؟ اتارا، دھان پان بڑھیا، ہاتھ منہ دھلا ولا کے پھر پکایا، پتلا لکوڈ کر کے کھلایا پلا، بہت وقت نہ لے، آخر میں پھر ٹانگ دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے صاحب یہ میری ماں ہے۔ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے صاحب میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں ملازمہ رکھ سکوں، اور باہر نہیں جاؤں گا، کام نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کیا؟ ہاتھ پیر سے میری ماں معذور ہے، کیڑے مکوڑے جانور اذیت پہنچا دیں تو میں اپنے ہاتھ سے اماں کو نہلاتا ہوں، دھلاتا ہوں، کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، اور اس کے بعد اوپر ٹانگ اس لیے دیتا ہوں کہ کوئی جانور انور اذیت نہ پہنچائے۔ موسیٰ نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا تو جب تم کھلا پلا چکے تھے تو بڑھیا کا ہونٹ ہل رہا تھا، سمجھتے ہو تم کیا کہتی ہے؟ کہا ہاں میرا روز کا کام، مجھے پتا ہے میری ماں کیا کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ کہ میری ماں روز مجھ کو دعا دیتی، جا بیٹا اللہ تجھ کو موسیٰ کا پڑوسی بنا ہے۔ کہا تو بھیا مبارک ہو، تمہاری دعا قبول کر لی ہے ماں کی۔ کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا میں موسیٰ ہوں، اللہ نے بتایا ہے۔ کچھ لوگ آئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ فلاں صحابی ہے، جوان لڑکا، پڑا ہے بستر پہ کئی دن سے، مری نہیں رہا ہے، روح اٹکی پڑی ہے۔ پیغمبر نے کہا چلو عیادت کو چلتے ہیں۔ صحابہ کرام کے ساتھ آئے، سرانے بیٹھ گئے، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول۔ بہت پیغمبر نے کہا نہیں پڑھ پایا، رسول اللہ کو پتا نا معاملہ کہاں گڑبڑ ہوا ہے، نماز روزہ تو تھا ہی، گڑبڑ کا۔ حضرت نے کہا اماں زندہ ہیں ان کی؟ کسی نے کہا ہاں۔ کہا بولا آئے، تمہارا لڑکا ہے؟ جی صاحب۔ ناراض ہو کیا؟ سن رہے ہیں کچھ آپ؟ جی معاف کر دو، روح اٹکی ہوئی ہے اس کی۔ کہنے لگی نہیں معاف کروں گی یا رسول اللہ، اس نے مجھ کو مارا ہے، یہ سب میرا سیاہ پڑ گیا تھا، نہیں معاف کروں گی۔ 6 سال ہو گیا اس سے بول چال نہیں ہے میری۔ اب رسول اللہ کو تو پتا ہے نا ماں کیا ہے، سچ میں تھوڑی ایسا کر دیتے۔ پیغمبر نے کہا بھئی اب ماں ناراض تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے۔ حدیث سن لیجئے، بین الانبیاء والبار درجتن، انبیاء اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے ایک کلاس میں ہوں گے جنت میں، وبین الفراعنہ والعاق درکتن، فرعون اور ماں باپ سے عاق شدہ ایک کلاس میں ہوں گے۔ تو جہنم میں تو جانا ہی جانا ہے ماں باپ اگر ناراض ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کیا کل اور کیا آج؟ چھوڑو، لاؤ لکڑی وکڑی لے آؤ، جلاؤ، ڈال دو اس میں، جل جائے، باتیں ختم ہو، جیسے کل جلنا ہے آج ہی جل جائے۔ ماں اس کو کہتے ہیں، اتنی ناراض تھی، رسول اللہ سے کہا میں معاف نہیں کروں گی۔ جیسے ہی رسول اللہ نے کہا جلا دو اس کو جلنا ہے، کل جلنا کی جگہ آج ہی جل جائے۔ تو کہتے یا رسول اللہ کیا 9 مہینہ پیٹ میں آگ میں ڈالنے کے لیے رکھا تھا؟ پیغمبر نے فرمایا میں کیا کروں، تم ہی نہیں معاف کر رہی ہو، معاف کر دو، کام ختم ہے، نہیں معاف کرو گے جانا ہے جہنم میں، چاہے کل چاہے آج۔ تو کہتی ہے کہ پھر ماں کی ممتا کا کیا ہوگا؟ تو حضرت نے کہا تم ڈیسائیڈ کرنا، تمہارا کام ہے۔ تو اس کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے معاف کیا، یہ ہے ماں۔ جیسے ہی کہا میں نے معاف کیا، پیغمبر نے کہا پڑھو بیٹا اشہد اللہ، پڑھنے لگا
جب پڑھ چکا تو پیغمبر نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کوئی بڑی بھیانک چیز میری طرف بڑھ رہی ہے۔ پیغمبر نے کہا پڑھو، یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اے وہ اللہ جو کم کو قبول کر لیتا ہے، زیادہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اقبل من الیسیر، بہت تھوڑے سے اعمال ہیں قبول کر لے، واعف عن الکثیر، ڈھیر سارا گناہ میرا معاف کر دے۔ اس نے دہرایا، پیغمبر نے کہا ایک خوبصورت آدمی بڑھ رہا ہے، کہ دہراتے رہو۔ پڑھتا رہا، روح اس کی اس دنیا سے بولیے پرواز کر گئی۔ ماں باپ یہ ہیں، اگر یہ خوش ہیں اللہ خوش ہے، یہ ناراض ہیں ناراض۔ چاہے جتنا پن کرو، چاہے جتنی نیکی کرو، چاہے جتنی خیرات کرو، لیکن اگر ماں راضی نہیں ہے تو تمہاری کسی نیکی، کسی خیرات، کسی پن کا کوئی ثواب نہیں ہے اگر ماں راضی نہیں ہے۔ ایسے ہی بس تمام۔ ایک لڑکا تھا، یہ خوش تو اللہ، ماں آیا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اعجاز بھائی، سمجھ گئے؟ آیا ہرا کربلا جا چکے ہیں نا، بہت سے لوگ گئے ہوں گے، زیارت پڑھتے ہیں، جواب سنائی دیا کسی کو؟ جبکہ اس کو پڑھتے ہیں اشہد انک تسمع کلامی وترد علیک یا ابا عبداللہ، جواب آیا وعلیک السلام، زور سے گھیر لیا پبلک نے۔ یار کیا ہو تم؟ اتنے بڑے بڑے آیت اللہ سب زیارت کر کے کسی کی جواب سنائی نہیں دیا، تم؟ کہتا میں کربلا کے تھوڑے فاصلے پر گاؤں کا رہنے والا کسان ہوں، میرے ماں باپ دونوں ہیں، نمبر لگا رکھ، پر سال اماں کو زیارت کروا چکے پچھلی بار، اب کی کس کا نمبر؟ ماں ہم کو حق کہنے کا نہیں ہے، میرا نمبر نہیں، پتہ نہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے دیا، لیکن اب اس کے آیا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اب سمجھ میں آ گیا میرے بھائیو، ماں خوش اللہ خوش، ماں خوش اہل بیت خوش۔ اچھا اب ایک جواب اور دے دیجئے، ہماری آپ کی ماں کوئی بہت معصومہ ہے؟ بھائی جیسے ہم لوگ ویسے ہی تو ہماری اماں بھی عادت ہوئی ہے، اتنی تکلیف تھی کہ درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی، کبھی بائیں کروٹ۔ کہتی ہے مجھ سے بی بی کا یہ تڑپنا دیکھا نہ گیا، میں نے سر پہ ردا ڈالی، گھر سے نکل پڑی۔ کم از کم علی کو اطلاع دے دوں، سامنے سے امیر المومنین آ رہے تھے۔ کیا بات ہے سلمہ، بہت گھبرائی لگ رہی ہو؟ کہتی ہے مولا اب لگتا ہے بچیں گی نہیں، حالت ٹھیک نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے امیر المومنین تیز قدموں سے گھر آئے، سرہانے بیٹھ گئے۔ علامہ مجلسی بہار میں لکھتے ہیں کہ مولا نے تکیے سے سر اٹھایا، وَوَضَعَهُ عَلَى حِجْرِهِ، اپنی آغوش میں رکھ لیا، بڑی محبت سے پکارا زہرا، کوئی جواب نہیں، فاطمہ کوئی جواب نہیں، بنت رسول کوئی جواب نہیں۔ جب کئی آوازیں دے چکے فرمایا زہرا میں علی پکار رہا، جیسے ہی نام سنا آپ آ گئے، بس آپ ہی کا انتظار تھا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، کہیے۔ آپ غسل دیجئے گا، آپ کفن پہنائیے گا، آپ حنوط کیجئے گا، آپ دفن کی، بچے چھوٹے، علی میرے بچے کم سن، علی کل یہ نانا سے جدا ہوئے ہیں، آج ماں سے بچھڑ جائیں گے، اے علی اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پہ سو جائیں، ان کو سختی سے میری قبر سے نہ اٹھانا۔ وصیت ہو گئی۔ امیر سلام اللہ علیہ، اسما
چلے گئے، اسما کو بلایا، اسما میرا بستر لگا دو، تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا۔ اے اسما جب میرے بچے آ جائیں پہلے ان کو کھانا کھلا لینا، تب میرے مرنے کی اطلاع دینا۔ اسما کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد آئی، ایک بات بتاؤں چاند ہو گیا بی بی کے غم کا مہینہ شروع ہو گیا۔ ایک بات کہوں، دو چیزیں اس مجمع میں دو طرح کے لوگ ہیں سامعین میں، عورت ہو یا مرد، دو طرح کے، یا تو سید ہیں اور یا غیر سید ہیں۔ اگر آپ غیر سید ہیں تو ایک بات نوٹ کر لیجئے، اپنی ماں تمہارے ساتھ وہ نہیں کر سکتی جو فاطمہ نے کیا ہے۔ بتاؤں کیسے؟ بابا میرا عقد علی کے ساتھ ہوگا، ہاں مہر جو چاہو، مال نہیں دولت نہیں۔ کیا مانگا؟ کہ بابا کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا حق مل جائے کہ کل کو میدان محشر میں آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کر سکوں۔ بولیے اپنی ماں کر سکتی اس حد تک، جتنا روئیں گے پیٹیں گے سب زمین کے اوپر، قبر کے اندر کوئی کام آنے۔ اب بتائیں آپ کو، جہاں ساری محبتیں تھک کے دم توڑ دیتی ہیں وہاں سے فاطمہ کی محبت کا کرشمہ شروع تھا۔ تو اگر تم غیر سید ہو تو تمہاری ماں سے زیادہ تم کو فاطمہ چاہتی، اور اگر آپ سید ہیں تو سید ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی فاطمہ آپ کی کیا ہے؟ ماں ہے نا۔ یہ جو میں نے وصیت سنائی آپ کو یہ زبانی ہے، کہتے ہیں ایک وصیت نامہ لکھا ہوا ملا تکیے کے نیچے سے، اس میں بھی یہی ساری چیزیں تھیں لیکن ایک چیز کا اضافہ تھا، جانتے ہیں کیا؟ اس میں تھا علی میرے بچوں کو میرا سلام۔ تو آپ کہیں گے ہو سکتا ہے بچوں کا مطلب حسن و حسین ہو، بچوں کا مطلب زینب و ام کلثوم ہے، علی میرے بچوں کو سلام کہہ دینا، لیکن جملہ اگلا اس سے شک ہوتا ہے کہ شاید فاطمہ نے آپ کو بھی سلام کہلایا۔ علی میرے بچوں کو سلام کہہ دینا الی یوم القیامہ، قیامت تک میرے بچوں کو سلام کہہ دینا۔ تو اگر اس کا مطلب یہ نکلتا ہے تو سید فاطمہ نے تم کو سلام کہلایا ہے۔ بی بی آپ گواہ رہیے گا، میں نے آپ کے بچوں کو آپ کا سلام پہنچا دیا۔ اسما کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد آئی میں، کئی آوازیں دی، جواب نہیں ملا، چادر پلٹ دی، دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو بی بی کے جسم پہ گرا دیا، بابا کو سلام کہیے گا، رسول اللہ کو سلام کہیے گا۔ اتنے میں آہٹ محسوس ہوئی جیسے شہزادے آ رہے ہوں، اپنے آپ کو سنبھالا، نارمل کیا، باہر نکل آئی۔ اسما، ہاں اماں کہاں ہے؟ بولیے اسما کیا جواب دے؟ میں سوچتا ہوں کہ واقعی اسما کا بھی جگر ہے، اور کیا؟ آپ غور کیجئے، ابھی لاشیں سے نکل کے آ رہی ہیں اور یتیم بچے سامنے، اور ہم آپ ہوں تو کوئی بھی عورت ہوگی چیخ مار کے رو دے گی نا بچوں کو دیکھ کے۔ وہ بھی اسما کا کرم واقعاً کمال ہے کہ کیسے اپنے اوپر ضبط کیا۔
گئیں لا کے کھانا رکھ دیا، اس لیے کہ وصیت پر عمل کرنا تھا۔ کبھی کھانا دیکھتے ہیں، کبھی اسما کو دیکھتے ہیں۔ اسما، ہاں اماں کہاں ہے؟ کھا لو۔ بتا رہی ہو نا کہ تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا ہو؟ کچھ انداز ایسا تھا کہ اسما کو شک ہوا کہ لگتا ہے کہیں سے اندازہ ہو گیا۔ کہنے لگی شہزادو ٹھیک سمجھ رہے ہو، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ علامہ یہ مجلسی لکھتے ہیں دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے، امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا۔ پتہ نہیں کتنی محبت ماں کو حسین سے تھی، حسین کو ماں سے تھی۔ کہتے امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، مگر امام حسین ماں کے پائتی آئے، ماں کے تلووں کو امام نے رخساروں سے ملنا شروع کیا۔ اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں حسین کا جواب دو ورنہ روح جس میں باقی نہ رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے۔ مرحومہ کا ایصال ثواب کی نیت سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وعشرنا معهم۔ پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا و ذکر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ثواب مرحومہ کنیز کبریٰ بنت محمد مختار مرحوم اور علی رضا مرحوم کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ،
السلام عليك يا مصطفى الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا الله تعالى من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. حضرات مومنین، فاتحے کے لیے مرحومہ کے مکان پر یعنی ننھے بھائی کے مکان پر تشریف لے چلیں.